السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آب حیات کی ایپیسوڈ 38 سٹارٹ کریں گے۔ لاہور واپسی پر عید ڈنر کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ امامہ کو اپنے سوشل اور بزنس سرکل میں متعارف کروا رہا تھا۔ عید کے چوتھے دن وہ اسے پہلی بار اپنے ہی بینک کی طرف سے دیے گئے عید کے ڈنر میں لے کر گیا تھا، اور ایک بڑے ہوٹل میں ہونے والے اس ڈنر میں جاتے ہی امامہ کو پسینہ آنے لگا۔ گیدرنگ کا ایک بڑا حصہ غیر ملکی مردوں اور عورتوں پر مشتمل تھا۔ وہ فیملی ڈنر تھا، کم از کم سالار اسے یہ ہی بتا کر وہاں لایا تھا، لیکن وہاں آنے والی فیملیز کون تھی یہ اس نے نہیں بتایا تھا۔ چند لمحوں کے لیے اسے لگا جیسے وہ مس ورلڈ کے مقابلہ حسن میں آ گئی ہو۔ وہاں موجود عورتیں 20 سے 60 سال کی عمر تک کے درمیان تھیں، لیکن یہ طے کرنا زیادہ مشکل تھا کہ ان میں سے کون عمر کی کس سیڑھی پر ہے۔ سگریٹ پیتے ہوئے ہاتھ میں ڈرنکس لیے وہ گرم جوشی اور بے تکلفی کے ساتھ مختلف مردوں سے گلے ملتے ہوئے گفتگو میں مصروف تھیں۔ شیفون کے لباس پر دوپٹہ اوڑھے امامہ کو اپنا آپ الو باٹا لگا، وہاں کھڑے جیسے اس نے خود کو جانچنا شروع کر کیا تھا۔ اس نے پہلی بار سالار اور اپنے حلیے کا فرق بھی نوٹس کیا۔ ایک برانڈڈ سیاہ ڈیزائنر سوٹ میں سرخ دھاری دھار ٹائی کے ساتھ وہ بالکل اس ماحول کا حصہ لگ رہا تھا۔ وہاں کھڑے اس پر یہ ہولناک انکشاف بھی ہوا کہ اس کا حلیہ سالار کی اس لک کے ساتھ بالکل میچ نہیں کر رہا۔ وہ آڈ کپل تھے۔ اسے احساس کمتری کا دوسرا بڑا دورہ بڑے غلط وقت اور غلط جگہ پر پڑا تھا۔ وہ اس کا تعارف باری باری مختلف لوگوں سے کروا رہا تھا، اور امامہ اس پذیرائی اور گرم جوشی پر حیران تھی جو اسے مل رہی تھی۔ پھر اسے یکدم احساس ہوا اس کی وجہ بھی سالار تھا۔ یہ پروٹوکول مسز سالار سکندر کے لیے تھا، امامہ ہاشم کے لیے نہیں۔ یہ ٹیگ جس کے گلے میں لٹکا ہوتا اسے یہ ہی پروٹوکول ملتا، چاہے اس کا حلیہ اس سے بھی بدتر ہوتا۔ اس کا احساس کمتری کا پارا اوپر جا رہا تھا۔ سالار کے ساتھ کھڑے اسے اپنے ہی حلیے کی چند اور خواتین بھی بالآخر اس مجمع میں نظر آ گئیں، اور اسے کچھ حوصلہ ملا۔ ڈرنک پلیز، مشروبات کی ٹرے پکڑے ویٹر نے بالکل اس کے پاس آ کر کہا۔ وہ چونکی اور اس نے ٹرے پر نظر دوڑائی۔ وائن گلاس میں ایپل جوس تھا۔ اس نے ایک گلاس اٹھا لیا۔ اپنے سامنے کھڑے ایک غیر ملکی جوڑے سے باتیں کرتے ہوئے سالار نے بے حد غیر محسوس انداز میں امامہ کو دیکھے بنا اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا۔ وہ چونک اٹھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا جیسے وہ خود پینا چاہتا ہو، لیکن اس کا گلاس ہاتھ میں لیے اسی طرح وہ اس جوڑے سے باتیں کرتا رہا۔ ویٹر دائرے میں کھڑے تمام افراد کو سرو کرتا ہوا واپس سالار کے پاس آیا۔ سالار نے امامہ کا گلاس بے حد غیر محسوس انداز سے ٹرے میں واپس رکھتے ہوئے ویٹر سے کہا، سافٹ ڈرنک پلیز۔ امامہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ ٹرے میں رکھا اپنا گلاس اس نے دور جاتے دیکھا، پھر اس نے سالار کو دیکھا، وہ اب بھی وہاں مصروف تھا۔ ویٹر چند لمحوں بعد ایک دوسری ٹرے لیے موجود تھا۔ اس پر اس کے گلاس اٹھانے سے پہلے ہی سالار نے ایک گلاس اٹھا کر اسے دیا اور دوسرا خود پکڑ لیا۔ اوہ ہیلو سالار، وہ 40-45 سال کی ایک عورت تھی جس نے سالار کے قریب آتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا، اور پھر بے حد دوستانہ انداز میں بے تکلفی کے ساتھ اس کے بازو پہ ہاتھ رکھ لیا۔ وہ وہاں موجود دوسرے مردوں کی طرح عورتوں سے گلے نہیں مل رہا تھا، لیکن ان میں سے کچھ عورتوں سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ امامہ کے لیے یہ ہضم کرنا بالکل مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے کسی نے تمہاری بیوی کے بارے میں بتایا۔ یہ میرے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ کب شادی کی تم نے؟ وہ عورت اب کہہ رہی تھی اس سے۔ سالار نے شائستگی سے امامہ کا تعارف کرایا۔ مسز لائک نے اس سے ملتے ہوئے
اسے ڈنر پر مدعو کیا۔ سالار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کوئی دن طے کیے بغیر دعوت قبول کر لی۔ اماما نے اپنے عقب میں کسی کو دیکھ کر سالار کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ہائے رمشا، اماما نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ او ہائے، رمشا بھی مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ سالار نے دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا۔ رمشا بڑی خوش دلی سے اس سے ملی۔ بڑی لکی ہیں آپ، اگر آپ اسے نہ ملتی تو اس بندے سے میں نے شادی کر لینی تھی، رمشا نے بڑی بے تکلفی سے اماما سے کہا۔ بس کچھ دیر ہو گئی مجھے سالار سے ملنے میں، وہ بھی جواباً خوش دلی سے ہنستا رہا۔ ولیمہ کب ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ 20 تاریخ کو اسلام آباد میں، وہ سالار سے کہہ رہی تھی۔ اماما نے اس بار سالار کو اسے ٹالتے نہیں دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ ملاقات طے کر رہا تھا۔ اس کے پاس آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جس کے ساتھ سالار کا رویہ کچھ زیادہ ہی بے تکلفی لیے ہوئے تھا۔ اماما اس پر سے نظر نہ ہٹا سکی۔ کوئی بات کرو، واپسی پر سالار نے اس کی خاموشی محسوس کر کے کہا۔ کیا بات کروں؟ کوئی بھی، وہ پھر خاموش ہو گئی۔ عجیب لوگ تھے سارے۔ کچھ دیر بعد سالار نے اسے بڑبڑاتے ہوئے سنا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ عجیب کیوں؟ تمہیں عورتیں اس طرح کی لباس میں یہ سب کرتی اچھی لگتی ہیں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا۔ تم نے وہ پہنا جو تمہیں اچھا لگا، انہوں نے بھی وہ پہنا جو ان کو اچھا لگا۔ اس نے بے یقینی سے سالار کو دیکھا۔ کم از کم وہ اس سے ایسے جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں کچھ برا نہیں لگا؟ میرے لیے وہ سب رسپیکٹیبل لوگ تھے، کچھ میرے لیے کلائنٹس تھے اور کچھ کو میں ویسے ہی جانتا ہوں۔ تمہیں برا کیوں لگے گا سالار؟ تم مرد ہو، تمہیں تو بہت اچھا لگے گا اگر تمہیں عورتیں اس طرح کے کپڑوں میں نظر آئیں گی۔ بات کرتے ہوئے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کا لہجہ کتنا سخت تھا۔ سالار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں ایسی گیدرنگز میں مرد بن کر نہیں جاتا، مہمان بن کر جاتا ہوں۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کس نے کیا پہنا ہے۔ میرے لیے ہر عورت بغیر اپنے پہناوے کے قابل احترام ہے۔ میں لباس کی بنا پر کسی کا کردار نہیں جانتا۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ تم نے دوپٹہ لیا ہوا ہے تو تم قابل عزت ہو، اور وہ عورت جو ایک قابل اعتراض لباس پہنے ہوئے ہے وہ عزت کے قابل نہیں، تو تم بالکل غلط ہو۔ وہ بول نہ سکی۔ سالار کے لہجے میں پہلی بار اس نے ترشی محسوس کی۔ تمہیں کیسا لگے گا اگر کوئی تمہارے پردے کی وجہ سے تمہارے بارے میں یہی بات کہے جیسی تم ان کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ تم ان کی حمایت کیوں کر رہے ہو؟ وہ جھنجھلائی۔ میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں۔ تمہیں یہ سب پسند ہے؟ وہ اس کے سوال پر ہنسا تھا۔ یہ ایشو نہیں ہے، مجھے یہ سب اپنی زندگی کے لیے پسند نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے ڈنر میں اس لیے جانا پڑتا ہے کیونکہ مجھے اپنی جاب کی وجہ سے کسی حد تک سوشل رہنا ہے۔ ایک بات پوچھوں؟ سالار نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ اگر میں تمہاری زندگی میں نہیں آتی تو تم اس طرح کی لڑکیوں سے شادی کر لیتے جو آج وہاں تھی؟ وہ رمشا کا نام لینا چاہتی تھی لیکن اس نے نہیں لیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں پردہ کرنے والی اور پردہ نہ کرنے والی میں سے کس سے شادی کرتا؟ سالار نے براہ راست سوال کر دیا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ واقعی یہی پوچھنا چاہتی تھی۔ آنیسٹلی میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں کسی عورت کا صرف پردہ دیکھ کر اس سے شادی نہ کرتا۔ کسی عورت کا پردہ کرنا نہ کرنا میرے لیے اتنا اہم نہیں جتنا اس میں کچھ دوسری خوبیوں کا ہونا۔ اسے آج شوق پہ شوق لگ رہے تھے۔ اگر ایک عورت اللہ کے احکامات پہ عمل کرتی ہے، سر اور جسم چھپاتی ہے، لیکن میں اس ایک چیز کے علاوہ بھی
اس عورت میں کچھ اور خوبیاں چاہتا ہوں جس سے میں نے شادی کرنی ہوتی۔ کیسی خوبیاں؟ اسے تجسس ہوا، صبر و برداشت اور اطاعت۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ یہ دونوں نادر کوالٹیز ہیں، باقی سب کچھ ہوتا ہے لڑکیوں میں، ڈگریز، اوور لک اور مینرزم اور پردہ بھی، لیکن یہ دو کوالٹیز ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر اسے کوئی زوم تھا تو ختم ہو گیا تھا۔ میں کیوں اچھی لگی تمہیں؟ اس نے بالآخر سالار سے پوچھ ہی لیا۔ خالی پردہ تمہیں امپریس نہیں کرتا، تحمل اور اطاعت تو کبھی دکھائی نہیں میں نے۔ پھر؟ پتہ نہیں، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مجھے کبھی نہیں ملا۔ تمہیں ناپسند کرنے کے کئی جواز بتا سکتا ہوں، لیکن پسند کرنے کے لیے میرے پاس کوئی جواز نہیں۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، پہلے تم مجھے انٹریگ کرتی تھی، پھر تم مجھے اریٹیٹ کرنے لگی، اس کے بعد تم مجھے ہانٹ کرنے لگی، پھر میں تم سے جیلس ہونے لگا، پھر حسد کرنے لگا، اور پھر محبت۔ وہ قدرے بے بسی سے ہنسا۔ ان ساری سٹیجز میں صرف ایک چیز کامن تھی، میں تمہیں کبھی بھی اپنے ذہن سے نہیں نکال سکا۔ مجھے تمہارا خیال آتا تھا اور آتا ہے، اور بس میرا دل تمہاری طرف کھینچتا تھا۔ خوار جو کرنا تھا اللہ نے مجھے میری اوقات بتا کر، بس اور کوئی بات نہیں تھی۔ اس لیے یہ کبھی پوچھو ہی مت کہ کیوں اچھی لگی تم مجھے۔ وہ محبت سے زیادہ بے بسی کا اظہار تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔